الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتنی مسافت پر نماز قصر کرنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا میں اس وقت قصر نماز پڑھ سکتا ہوں جب مجھے پتہ ہو کہ واپسی پر نماز کا وقت نکل جائے گا؟ اور کیا 80 کلومیٹر قصر کی مسافت آنے اور جانے دونوں جانب کی شمار ہوگی یا صرف جانے کی 80 کلومیٹر مسافت ہوگی؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ جس سفر کی بنا پر سفر کی رخصتوں پر عمل کرنا شرعی عمل ہے، اس سے مراد ایسا سفر ہے جو عرف میں بھی سفر ہو، اس کا اندازہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ چنانچہ جو شخص 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرے تو اس کے لیے سفر کی رخصتوں پر عمل کرنا جائز ہے، جیسے کہ موزوں پر مسا کی مدت 3 دن اور راتیں، نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کرنا، اسی طرح رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت وغیرہ۔ نیز یہ مسافر اگر اپنی منزل پر پہنچ کر 4 یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ سفر کی رخصتوں پر عمل نہیں کرے گا، اور اگر وہاں پر 4 دن یا اس سے کم دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر سفر کی رخصتوں پر عمل کرے گا۔ اور ایسا مسافر جو کسی علاقے میں قیام پذیر ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا اور نہ ہی اس نے اپنے قیام کی مدت متعین کی ہوئی ہے، تو وہ سفر کی رخصتوں پر عمل کر سکتا ہے، چاہے سفر کی مدت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سفر کی رخصتوں پر عمل کرنے کے لیے یک طرفہ سفر کی مسافت 80 کلومیٹر ہونا شرط ہے، اور جب آپ کی کسی علاقے میں قیام پذیر ہونے کی مدت 4 دن یا اس سے زیادہ ہو تو پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے، جبکہ ظہر اور عصر اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا مسافر کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح مقیم کے لیے بھی جائز ہے اگر ہر نماز وقت پر ادا کرنا مشقت کا باعث ہو، مثلا بیماری یا کسی انتہائی ضروری کام کی وجہ سے کہ اسے مؤخر کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، جیسے کہ طلبہ کا امتحان جاری ہو یا ڈاکٹر آپریشن میں مصروف ہو یا اسی طرح کا کوئی اور ضروری کام ہو، تو 2 نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 105844۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔